بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ رات لوگوں کے سکون کی ہوتی ہے، پر میرے نصیب میں سکون کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جب سے میں اس شہر میں آیا تھا تب سے در بدر ٹھوکریں ہی کھا رہا تھا۔ دن بھر سڑکوں کی خاک چھانتا، مگر کہیں مزدوری نہیں ملتی تھی۔ رات کو میں مزار پہ بھکاریوں کی طرح بیٹھ جایا کرتا، اور لوگ جب کھانا تقسیم کرتے تو مجھے بھی دیتے، اور اسی طرح بس ایک وقت کھا لیا کرتا۔ زندگی کبھی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج تو رات بھی بہت خوفناک سی لگ رہی تھی۔ مزار کے سارے بھکاری سو چکے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنے میں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ میں چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، مگر اس کی آواز گھٹی ہوئی سی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور آواز کی سمت جانے لگا۔ وہ آواز مزار کی پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے وہاں جانے لگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت زمین پہ گری پڑی تھی اور اپنا پیر پکڑ کر کر رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگا۔ خالہ، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آواز پہ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بمشکل بولی، مجھے مجھے یہاں سے نکالو، کچھ ہی دور میری کار کھڑی ہے، وہاں تک لے چلو۔ وہ اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ دکھنے میں کافی امیر خاتون لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اس کے اشارے پر کار کی طرف جانے لگا۔ کار قریب ہی تھی۔ میں نے اسے اندر لٹایا۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ اس نے درد سے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آتی ہے۔ میں نے جھٹ سے چابی اسے لی اور کار سٹارٹ کر دی اور قریبی ہاسپٹل کی طرف جانے لگا۔ خالہ، آپ کو کیا ہوا تھا اور آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی تھیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے سانپ نے ڈسا ہے شاید۔ وہ اب بول بھی نہ پا رہی تھی۔ میں نے جتنی جلدی ہو سکا کار ہاسپٹل کی طرف موڑ لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ہاسپٹل میں پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے جلد ہی خالہ کو ایڈمٹ کر لیا تھا اور واقعی انہیں سانپ نے ہی ڈسا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا اور اندر جا کر ان کی طبیعت پوچھنے لگا۔ وہ بہت کمزور پڑ چکی تھیں۔ چہرے کا رنگ بھی سیاہ پڑنے لگا تھا۔ بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، لیکن ابھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر اجازت دے گا تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دینا، وہ نکاہت سے کہتی جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تقریباً صبح کے 7 بجے ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی۔ خالہ اپنے پرس میں سے کافی سارے روپے نکال کر پیمنٹ کر رہی تھی اور میرا سہارا لے کر چلتی ہوئی کار تک آئیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم ان کے بنگلے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ملازم سے کہہ کر میرے لیے ناشتہ منگوایا اور میں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ بیٹا، تم کہاں رہتے ہو؟ ان کے سوال پہ میں نے ان کو بتایا کہ میں مزار میں ہی سونے آتا ہوں، کام کی تلاش میں ہوں مگر کوئی کام نہیں مل رہا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم میرے گھر پہ رہو، میں تمہارے لیے کام کا بندوبست بھی کر دوں گی۔ میں حیرت میں تھا کہ وہ کیسے مجھ پر اتنی جلدی بھروسہ کر رہی تھی، لیکن میں خوش بھی بہت تھا۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ پچھلا کوارٹر میرے لیے سیٹ کر دے۔ بیٹا، تم اب آرام کرو، رات سے تم بھی نہیں سوئے، میں بھی اب آرام کروں گی، شام کو بات ہوگی۔ وہ اندر کی طرف جانے لگیں اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچھی خاصی عمر لگ رہی تھی ان کی، مگر بہت باہمت خاتون لگ رہی تھی جو کہ سانپ کے زہر کو بھی شکست دے چکی تھیں۔ میں خوش خوش اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ اچھا خاصا صاف ستھرا کمرہ تھا، جہاں باتھ روم بھی تھا اور کچن بھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا جسے دیکھ کر ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ بستر پر گرتے ہی گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، لیکن پھر اچانک رات والا واقعہ یاد آیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ولید بیگم صاحبہ آپ کو چائے پہ بلا رہی ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا۔ ملازم کھڑا تھا۔ سنو بھائی، کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں، یعنی میں اچھی خاصی دیر تک سویا تھا۔ بیگم صاحبہ باہر لان میں بیٹھی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں چائے اور لوازمات آ گئے۔ میں نے سوچا ہمارے لنچ کا وقت تو گزر گیا ہے، اب کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، میں تو کم ہی کھاؤں گی، لیکن تم پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اور میں نے سچ میں پیٹ بھر کے کھایا۔ کتنے دن کے بعد اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ ولید بیٹا، میں نے تمہیں اپنی ہی فیکٹری میں اسٹور کیپر کی جاب دے دی ہے، کل سے تم جوائن کر لینا، اور یہ کمرہ جہاں تم آج سوئے تھے وہیں پہ تمہاری رہائش ہوگی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، کل تم نے میری جان بچائی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو آج میں زندگی کی جنگ ہار چکی ہوتی۔ اور تم نے پوچھا تھا کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی،
تو اسی مزار کے پچھلے احاطے میں میرے مرحوم شوہر کی قبر ہے، اور کبھی کبھار جب دل بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے تو میں ان کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اور اب تک میں یہ صدمہ جھیل نہیں پا رہی ہوں۔ کل رات بھی مجھے ایسے لگا جیسے صفدر مجھے پکار رہے ہیں، اور میں اسی وقت چلی آئی۔ وہاں کوئی سانپ چھپا بیٹھا تھا شاید، جس نے… وہ خاموش ہوئی تو میں نے دیکھا ان کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے آپ کے شوہر کا بہت افسوس ہے، لیکن ایک اجنبی پہ آپ کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں؟ تب وہ مسکرانے لگی۔ کل رات میں نے سونے کی بھاری چین پہن رکھی تھی، اور میرے بیگ میں ہزاروں روپے پڑے تھے، میرا قیمتی موبائل اور کار، کتنی ساری چیزیں تھیں جنہیں تم آسانی سے چرا سکتے تھے۔ میں تو ویسے بھی موت کے منہ میں تھی، مگر بیٹا تم نے میری کسی چیز کی طرف دیکھا تک نہیں، اسی لیے میں سمجھ چکی ہوں کہ تم ایک ایماندار انسان ہو۔ ان کی بات میں مجھے سکون ملا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انتھک محنت کروں گا۔ میں دن بھر فیکٹری کے سٹور میں بیٹھا رہتا اور جو سامان نکالا جاتا اس کی لسٹ بناتا اور رسید لکھتا، ہر چیز کا خیال رکھتا۔ بنا رسید کے کوئی چیز نہ باہر جاتی نہ اندر آتی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو کبھی پیار سے بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ ہر وقت وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے، اور ان کے خوف کی وجہ سے میں ہمیشہ بہت کم مارکس لیا کرتا تھا، اور ہمیشہ مجھے بہت مار پڑتی تھی۔ جب تک اماں زندہ تھیں تب تک میں ان کے پیچھے چھپ کر خود کو بچا لیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی اماں اس دنیا سے چلی گئیں تب سے میں جیسے بے سہارا ہو گیا تھا۔ میں ابا کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر کبھی انہوں نے مجھے گلے تک نہ لگایا تھا۔ نہ جانے وہ اتنے پتھر دل کیوں تھے۔ میں 7ویں میں تھا جب اماں فوت ہوئیں، اس کے بعد بھی مجھے بہت مار پڑا کرتی تھی، مگر میں محنت کر کے پاس ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میں میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا، انہی دنوں ابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے نکل جاتا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا، اور اس کھیل کود کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں میٹرک میں بری طرح سے فیل ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا میرے تو آسان خطا ہونے لگے۔ اگر ابا کو پتا چلا تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ خوف سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ ابا ابھی آفس میں ہی تھے، وہ شام کو گھر آتے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا، اپنے شہر سے دور۔ اس شہر میں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ میں یہاں آ تو گیا تھا، مگر اب رہوں گا کہاں اور گزارا کیسے ہوگا؟ یہ خیال مجھے ستانے لگا۔ نہ مجھے کوئی ہنر آتا تھا اور نہ ہی مزدوری۔ لوگ کام کیسے دیتے؟ میں نے دیکھا مزدور لوگ مزار میں رات بسر کرتے اور وہیں کھانا بھی کھاتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی وہیں پر رہنے لگا، اور اس رات میری قسمت اچھی تھی کہ میں جاگ رہا تھا اور ذکیہ میڈم کی مدد کی، جس کا مجھے انعام ملا تھا، نوکری اور گھر، کھانا پینا سب مفت۔ میں بہت خوش تھا، میڈم بھی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور مجھے میڈم کے پاس رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے کہ ایک دن میڈم ذکیہ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو کراچی میں رہتی ہے۔ وہ ان سے ملنے جایا کرتی تھیں اور کافی دن وہاں رہتی تھیں۔ ایک بار میڈم نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ولید۔ جی حکم کریں میڈم، میں نے سر خم کیا۔ حکم نہیں ولید، آج ایک التجا ہے میری۔ ان کے لہجے میں کسی عجیب سی اداسی تھی۔ میں اپنی بیٹی آمنہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جہاں بھی رشتہ دیکھتی ہوں وہ سب میری دولت پہ نظر رکھتے ہیں، اور ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی کو میں نہیں دے سکتی۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں خاموشی سے سنے جا رہا تھا، مگر ان کے اگلے الفاظ سن کر جیسے میں کانپ سا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ میں بھلا ایک ملازم، میری کیا اوقات؟ میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں ولید، ایسا مت کہو، میری آخری امید تم ہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور میں اس ظالم دنیا میں اپنی بچی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کے لہجے میں لجاجت تھی۔ آج وقت آ گیا تھا کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ چکاتا۔ مجبور ہو کر میں نے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے کہا کہ شادی کراچی میں ہوگی، کیونکہ آمنہ وہیں رہنا پسند کرتی تھی۔ انہوں نے ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ کچھ دن بعد نکاح کی تقریب تھی اور ہمیں جانا تھا کراچی، لیکن میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آمنہ کب سے دلہن بنی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ذکیہ میڈم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری انتھک محنت اور ایمانداری کا انعام مجھے دیا جا رہا تھا، مگر یہ تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج
اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا اور ہمت کر کے حجرہ عروسی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ چند گھنٹوں پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ آج تک میں نے صرف آمنہ کا نام سنا تھا، مگر آج نکاح کے بعد جب میں نے آمنہ کو دیکھا میرے تو اوزان ہی خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے بڑی تھی عمر میں، اس کا چہرہ میک اپ کے باوجود اپنی عمر کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں صرف 25 سال کا تھا جبکہ وہ کم از کم 40 سال کی لگ رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیسے میں نے خود کو سنبھالا، مگر سب کے جانے کے بعد نکاح نامے میں دیکھا تو شناختی کارڈ کے مطابق آمنہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میں نے خود کو کافی سمجھایا۔ ذکیہ میڈم نے اس وقت مجھے سہارا دیا تھا جب میں سخت پریشان حال تھا۔ نہیں ولید، اب تمہیں آمنہ کو اپنانا ہوگا۔ میرے ضمیر نے مجھے لعنت ملامت کی۔ میں کمرے میں آ چکا تھا۔ آتے ہی میں نے بتی بجھا دی تاکہ آمنہ پر میرے تاثرات ظاہر نہ ہوں۔ میں نے آمنہ سے بہانہ کیا کہ سر میں ہلکا سا درد ہے، اس لیے بتی بجھا دی ہے۔ پھر میں نے اسے منہ دکھائی والی انگوٹھی پہنائی۔ ہلکی سی روشنی میں وہ مجھے بہت خوش دکھائی دی تھی۔ میں بھی کچھ مطمئن ہو چکا تھا، لیکن دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو آمنہ ابھی ابھی نہا دھو کر بال بنا رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ بنا میک اپ کے وہ تو اور بھی بوڑھی لگ رہی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ تیار ہو رہی تھی اور میں بھی دل ہی دل میں تیار ہو رہا تھا۔ نہیں ذکیہ میڈم، اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتا میں۔ آمنہ جیسے ہی کمرے سے باہر گئی میں نے جلدی سے ایک خط لکھا جس میں میں نے صاف صاف لکھا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس لیے میں آمنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ یوں میں نے 3 بار الفاظ لکھے اور اپنا سامان سمیٹا۔ ابھی وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہے تھے اور میں پچھلے دروازے سے نکل آیا تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے دور جانا چاہتا تھا کہ اچانک ایک کار سے ٹکرا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تو وہاں ایک نرس نے مجھے کہا کہ کچھ دیر آرام کرو، ڈرپ ختم ہو جائے گی تو چلے جانا، تمہارا بل پے کر دیا گیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ جس کی کار سے ٹکرایا تھا اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا اور بل بھی پے کر دیا تھا۔ اب پھر سے در در کی ٹھوکریں میرا مقدر تھی۔ آمنہ کو طلاق دینے کے بعد تو میڈم میرا منہ بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ اب مجھے جاب کی ضرورت تھی اور کراچی شہر میں کام ملنا آسان تھا۔ میں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا اور چند دن بعد مجھے ایک شادی ہال میں نوکری مل گئی۔ مجھے وہاں کرسیاں وغیرہ سیٹ کرنی تھیں اور بیروں کی مدد کرنی تھی۔ اس سے مجھے روز کے پیسے بھی ملنے لگے اور کھانا بھی پیٹ بھر کے ملتا۔ اس شہر میں پورا سال ہی شادی کا سیزن ہوتا تھا اور دن کو بھی شادی کا فنکشن ہوتا، رات کو بھی کبھی کسی کی سالگرہ منائی جاتی۔ غرض کے ایک بھی دن ایسا نہ ہوتا کہ جس دن ہال بند ہوتا۔ میں اب سکون سے تھا۔ قریب ہی کمرہ لیا تھا کرائے پر، جہاں 2 اور لڑکے بھی رہتے تھے۔ ہم تقریباً فجر کے وقت فارغ ہو کر سونے آتے تھے اور پھر دوپہر 12 بجے سے کام شروع ہو جاتا۔ مجھے یہاں کام کرتے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو بھول چکا تھا، لیکن قسمت نے ایک بار پھر سے مجھے اسی راہ گزر پہ لا کھڑا کیا جہاں میری زندگی کے 2 باب ایک ساتھ مجھے نظر آئے۔ اس رات ہال میں شادی کا فنکشن تھا اور میں کام میں مصروف تھا۔ دلہا دلہن دونوں شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ جب میں کسی کام سے اندر گیا تو جیسے ہی اسٹیج پر میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ میرا باپ دلہا بنا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ میری ہی طلاق یافتہ بیوی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیوار تھام لی۔ مہمان اب بھی آ جا رہے تھے مگر مجھے اس شادی کو روکنا تھا، ورنہ آمنہ ابا کے لیے حرام تھی کیونکہ وہ میری بیوی رہ چکی تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اور آج مجھے ابا کی مار سے بھی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اب اتنے زخم سہ لیے تھے کہ ابا کی مار تو ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ میں اسٹیج پہ چڑھا اور ابا کے قدموں میں گر گیا۔ ابا مجھے معاف کر دو۔ میں سسکنے لگا۔ ابا پہلے تو حیران ہو کر پیچھے ہٹے، پھر میرا سر اوپر اٹھایا تو مجھے پہچان لیا۔ ولید؟ ہاں ابا، آپ کا نافرمان بیٹا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں اور آج بھی آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن کر آیا ہوں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ابا نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اور حیرت ہونے لگی۔ ابا اور مجھے پیار دے رہے تھے؟ میرے بچے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ابا کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ میں نے ابا کو سب بتا دیا کہ کس طرح میں خوفزدہ ہو کر گھر سے بھاگا تھا اور کس طرح آمنہ سے میری شادی ہوئی۔ ابا آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس شادی کو روک دیں۔ میری بات پہ ابا سخت حیرت میں آ گئے تھے۔ میں نے آمنہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔
مجھے معاف کر دو آمنہ، میں پہلے بھی تمہیں دکھ دے چکا ہوں اور آج بھی تمہارا گھر بسنے نہیں دیا۔ میں واقعی میں اس سے شرمندہ تھا۔ میری بات میں آمنہ نے گہری سانس دی۔ نہیں ولید، تم نے بہت اچھا کیا اور ہمیں اس گناہ سے بچا لیا جو ہم انجانے میں کرنے والے تھے، اور تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ امی جان نے تم سے میری عمر چھپائی تھی، جبکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم سب جانتے ہو۔ امی جان نے میری شادی کی عمر کسی اچھے رشتے کے انتظار میں گنوا دی، حالانکہ کئی اچھے رشتے آئے تھے، مگر خوب سے خوب تر کی تلاش میں میری شادی کی عمر بھی گزر گئی۔ پھر تم انہیں رائٹ آپشن لگے۔ خیر، اللہ تعالیٰ امی جان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وہ چپ ہوئی تو میں حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں ولید، تمہارے جانے کے بعد وہ 1 ماہ کے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی بات سن کر میں سخت ندامت محسوس کرنے لگا، لیکن آمنہ مجھے معاف کر چکی تھی اور ابا نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی گمشدگی نے ان کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، اور نہ جانے کیسے ان کا رشتہ آمنہ سے ہو گیا۔ آمنہ جا چکی تھی اور میں ابا کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا، ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے۔ میں اب ابا کی ہر بات مانوں گا، کیونکہ والدین ہماری بہتری کے لیے ہی ہم پہ سختی کرتے ہیں، مگر کاش ابا کبھی مجھ سے پیار بھی کر لیا کرتے تو آج میں نے اتنی تکلیف نہ جھیلی ہوتی، اور نہ ابا اتنے سال میرے لیے تڑپتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتانے کے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔